اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین سفینۃ النجات و مصباح الہدیٰ. درود بھیجے بر محمد و سب سے پہلے آپ سب احباب کی خدمت میں ماہ مبارک شعبان اور بالخصوص ولادت و سعادت امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور خداوند متعال سے دعا کروں کہ پروردگار مجھے اس اور ہم سب کو اس ماہ مبارک شعبان سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور امام حسین کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دوستان عزیز، مجھے بڑی خوشی ہوئی اس امام بارگاہ کے حوالے سے بہت ساری پہلے بھی معلومات ملتی رہتی تھی. بالخصوص ہمارے جو میرے بھائی ہیں، کولیگ ہیں، مولانا حیدر نقوی صاحب، وہ بڑی اس حوالے سے ماشاءاللہ اچھی یادداشت اور اچھی خاطرات واقعات جو ہیں یہاں کے حوالے سے بیان کرتے ہیں اور خوشی ہوئی کہ یہاں کے مومنین جو ہیں وہ حق کی بات سننے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ مختصر سا وقت جو ہمارے پاس ہے انشاءاللہ اس میں یہاں سے ہم کچھ لے کر جائیں اور انشاءاللہ یہ پیغام جو ہے وہ میرے لیے بھی ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ میں خود بھی جو باتیں کروں اس پر حتماً اپنی زندگی میں بالخصوص جو آنے والی زندگی ہے گزشتہ کوتاہیوں سے خدا سے معافی مانگتے ہوئے ان پر عمل پیرا ہوں انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلا موضوع خود امام علی علیہ السلام کے فضائل جو بیان کیے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کو اس سے ایک اگلے مرحلے میں بھی لے کر جاؤں. جو معاشرے میں مشکل ہے ہماری وہ یہ ہے کہ فضائل بیان کر دیے جاتے ہیں اہل بیت کے، ائمہ اطہار علیہ السلام کے، لیکن جو نتیجہ ہوتا ہے وہ نہیں بیان کیا جاتا کہ یہ فضائل بیان کیوں ہو رہے ہیں، اس کا مقصد اور ہدف کیا ہے، کیوں ہمیں ائمہ اطہار علیہ السلام کی اتنے فضائل بتائے گئے ہیں. البتہ جو سمجھدار آدمی ہے وہ اگلے مرحلے میں خود داخل ہو جاتا ہے، لیکن جو ہماری نوجوان نسل یہاں پر بیٹھی ہے اور ماشاءاللہ بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہے، حتماً ان کو یہ بات ممبر سے بھی بتائی جانی چاہیے. دوسرا مرحلہ خود ماہ مبارک شعبان ہے. حیف ہے کہ میں اس موقع سے استفادہ نہ کروں اور ماہ مبارک شعبان کے چند ایک البتہ فضائل آپ کو معلوم ہے، لیکن ایک نئے انداز میں بیان چاہتا ہوں کہ ماہ مبارک شعبان اپنے اندر کیا پیغام رکھتا ہے یہ آپ لوگوں کی جو ہے ہوش گزار کروں. اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع کو ہم آہستہ آہستہ لے کے آگے بڑھیں گے. ایک دفعہ درود بھیجے بر محمد والے. ماہ مبارک شعبان ماہ رسول خدا اور ایسا مہینہ کہ جس کے فضائل بے پناہ فضائل جو اس ماہ مبارک شعبان کے بیان کیے گئے. لیکن ایک اور نقطے کی طرف میں چاہوں گا کہ جو معمولاً ہم لوگ متوجہ نہیں ہوتے اس ماہ مبارک شعبان کے حوالے سے، وہ اگر تو آپ متوجہ ہیں تو بہت اچھا ہے، ایک تکرار ہو جائے گا، تاکید ہو جائے گی. اور اگر متوجہ نہیں ہے تو آج کے بعد سے انشاءاللہ اس نقطے کو ہم نے اپنی زندگیوں میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے اوپر عملی قدم بھی اٹھانا ہے. میں آپ سے کہوں کہ دوستان عزیز کل صبح کو، بلکہ یہ بھی نہیں، میں کہتا ہوں دوستان عزیز اب اس پروگرام کے بعد آپ سب کو ایک بہترین اور عظیم الشان دعوت میں شرکت کرنی ہے اور آپ سب کو کرنی ہے. اور جو دسترخوان یا جو میزبان ہے اس کا جو دسترخوان ہے اتنا عظیم الشان ہے کہ دنیا کی ہر نعمت یا ہر غذا اور ہر مشروب آپ کے لیے وہاں پر مہیا ہے. تو اور سب کو دعوت ہے اور دعوت عام ہے. تو سب سے پہلا گلہ اور شکوہ جو آپ مجھ سے کریں گے
وہ یہ کہیں گے کہ مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس عظیم الشان دعوت کے لیے ہمیں بلایا، آپ نے ہمیں یہ دعوت دی، لیکن یہ جو آپ دعوت دے رہے ہیں کاش کہ آپ ہمیں پہلے بتاتے تاکہ ہم اس دعوت کی تیاری کے ساتھ یہاں پر آتے۔ ہماری اپنی کمٹمنٹس ہیں، ہم کچھ لوگ پہلے سے غذا کھا کے آئے ہیں، جو ہے کھانا کھا کے آئے ہیں، کچھ جو ہے ان کو ابھی آمادگی نہیں ہے کہ اس بڑی دعوت میں جو ہے وہ شرکت کر سکے، اور یقیناً یہ گلہ شکوہ بنتا ہے۔ اور پھر میں آپ کو کہوں کوئی بات نہیں، زبردستی چلیں، آپ کو میں لے جاتا ہوں اپنے ساتھ، اور وہاں پر جا کر آپ اور میں متوجہ ہوتے ہیں کہ ہماری توقع سے بڑھ کر ایک بہترین دسترخوان مہیا ہے، کہ دنیا کی ہر غذا وہاں پر موجود ہے اور ہر قسم کا مشروب موجود ہے، اور جو چیز ہم وہاں پہ خواہش کرتے ہیں وہ ہمارے لیے حاضر ہو جاتی ہے، لیکن ہم افسوس کرتے ہیں، آئے افسوس، آئے افسوس، کاش میں اس محفل میں تیاری کے ساتھ آتا۔ اور آپ مجھ سے گلہ بھی کریں گے کہ مولانا صاحب آپ اتنی زبردست دعوت تھی، آپ کو تھوڑا مجھے موقع دینا چاہیے تھا، ابھی ہم نے کتنی کمٹمنٹس کی ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ آ سکیں گے نہیں آ سکیں گے، جو ادھر جا سکیں گے وہ اب پہلے سے اس وہاں پہ نہ تشنگی ہے نہ بھوک ہے، اس سے پتہ نہیں کتنا استفادہ کر سکیں۔ اور پھر اس دعوت کی خاص بات یہ ہے کہ تمہارے لیے اجازت ہے کہ اگر تمہارے پاس وہ ظرف موجود ہے کہ جو ان غذاؤں کو محفوظ رکھ سکتا ہے، تو جتنا مرضی چاہو وہ غذا بھی لے سکتے اور مشروب بھی لے جا سکتے۔ اب آپ کا غصہ دو گنا ہو جائے گا کہ یار تم چلو کچھ بتا تو دیتے، اپنے ساتھ کچھ برتن شرتن لے جاتے، کوئی ایسا چیز لے جاتے کہ جس میں ہم اس بہترین غذا کو اپنے لیے لے آتے، تاکہ ہم اس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے اور اپنے لیے بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے۔ خوب، یہ تو تھا پہلا مرحلہ، پہلا ایک کیس۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ نہیں، آپ کو میں 2 دن پہلے بتا دیتا ہوں کہ بھئی ایسی دعوت ہے، یہ جو دعوت کی میں کہہ رہا ہوں یہ 2 دنوں کے بعد آنی ہے، جتنی تیاری کرنی ہے کر لو۔ تمہارے میں 2 دن دیتا ہوں اس تیاری کے، کہ اپنی کمٹمنٹس ختم کر دو تاکہ تم وہاں پہ بالکل سکون کے ساتھ وہاں کے ماحول کو انجوائے کر سکو، وہاں کی غذاؤں کو کھا سکو، اپنی پیاس کو بجھا سکو۔ اور کچھ ہمارے دوست مذاق کرتے ہیں، کبھی ہم نے دعوت میں جانا ہوتا ہے تو صبح سے ہم فاقہ کرتے ہیں تاکہ شام کو بھرپور دعوت سے فائدہ اٹھا سکیں، تیار ہو سکیں، وہ ظرف مہیا کریں کہ جو وہاں سے ہمیں جو غذائیں اور مشروبات ہمیں وہاں سے دسترخوان سے لے کر آئیں۔ لیکن 2 دن کے بعد بھی دوستان عزیز یہ مقام جو ہے یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے کہ 2 دن کے بعد بھی ہم غافل رہیں، اور اسی طرح جس طرح اس وقت ہماری حالت ہے ہم اسی طرح اٹھ کے اس دعوت میں چلے جائیں، اور جب دعوت میں جا کے ہمارا دل تڑپے اور ہم دیکھیں کہ یار ہم کچھ حاصل نہیں کر پا رہے، تو قصوروار کون ہے؟ قصوروار ہم خود ہیں کہ ہم نے اس دعوت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ دوستان عزیز، ایک بہترین دسترخوان تقریباً 1 مہینے بعد آپ کے لیے مہیا ہونے جا رہا ہے، اور وہ دسترخوان ایسا دسترخوان ہے کہ اس میں نہ صرف مادی اور جب مانوی نعمتوں کا مقایسہ کیا جاتا ہے تو مادی نعمتوں کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے، یہ ایسا دسترخوان ہے کہ وہاں پر آپ کو ہر قسم کی مانوی نعمت مہیا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے، اس مانوی ماحول سے، اس مانوی دسترخوان سے اگر تم فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس کے لیے کم سے کم ادھر 1 دن کی دعوت تھی، 2 دن کی تیاری تھی، یہ 1 مہینے کی دعوت ہے اور اس کے لیے 2 مہینے کی تیاری ہے۔ میرا مطلب واضح ہو گیا ہوگا۔ پروردگار نے ہمارے لیے بہترین، جس میں میزبان کون ہے؟ ہمارا خالق، جس کے دسترخوان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر چیز اس کے دسترخوان کو مہیا ہے۔ مشکل اگر ہے تو ہماری طرف سے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا اپنے پروردگار سے،
مشکل اگر ہے تو ہماری طرف سے کہ ہمیں استفادہ نہیں کرنے آتا، فائدہ اٹھانا نہیں آتا اس دسترخوان سے، کیسے فائدہ اٹھائیں؟ اور وہ دسترخوان کون سا ہے؟ ماہ مبارک رمضان۔ اب اگر ماہ مبارک رمضان ہوتا اپنی برکتوں، نعمتوں اور خدا کی رحمتوں والا مہینہ، جس پہ پروردگار کا دسترخوان جو معنویت ہے وہ پھیلا ہوا ہے، جو اٹھانا چاہتا ہے، جو معنوی غذا، جو معنوی مشروب اس سے استفادہ کرنا چاہتا ہے وہ مہیا ہے، اگر ہم اچانک اٹھتے، صبح کو بتایا جاتا ہے ماہ مبارک رمضان شروع ہو گیا، تو ہم خدا سے گلہ کرتے کہ پروردگار تو نے اتنا بہترین مہینہ کہ جس کا میزبان بھی کون ہے؟ تیری اپنی ذات ہے، تو نے اتنا بہترین اور وسیع دسترخوان ہمارے لیے مہیا کیا اور ہم کو تو نے بتایا نہیں، اس کی تیاری کے لیے ہمیں موقع نہیں دیا۔ ہم اب اس دسترخوان پر بیٹھے ہیں کیونکہ تیار نہیں ہے، نہ ہمیں تشنگی ہے، نہ ہمیں بھوک ہے، ہمارے اندر کوئی مانوی تشنگی، مانوی بھوک موجود نہیں ہے کہ اس مہینے سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ ہم اپنی مصروفیات میں، روزمرہ کی مصروفیات میں اتنا مشغول ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے آمادہ نہیں ہے، تیار نہیں ہے ذہنی طور پر۔ اور دوسرا جو میں نے کہا تھا کہ یہاں سے ایسے ظرف آپ کو لے کر آنے ہیں کہ جو ظرف جہاں کر آپ ان ظرفوں میں ایسی غذائیں، مانوی غذائیں لے کے جائیں کہ وہ سال بھر تک، اگلے رمضان تک وہ غذائیں آپ کے کام آ سکیں، تو مانوی نعمتیں آپ کے کام آ سکیں۔ اور وہ ظرفیت کیا ہے؟ ایک دفعہ پھر درود بھیجے پر محمد دسترخوان مہیا ہے، لیکن اس کے لیے آمادگی چاہیے، تیاری چاہیے اس دسترخوان سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اور اس دسترخوان سے کچھ لے جانے کے لیے ظرفیت چاہیے، ظرف چاہیے کہ جو آپ کی روح ہے۔ روح کی جتنی ظرفیت بڑھائیں گے اتنی ہی زیادہ اس دسترخوان سے نعمتوں کو اگلے سال تک کے لیے لے کے جا سکیں گے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ماہ مبارک رمضان میں جو آنے والا ہے، پورے 30 دن بہترین روٹین ہوتا ہے، بہترین جو ہے اس سے ہم ظاہری طور پر فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، لیکن جس دن عید کی صبح ہوتی ہے سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے ہماری نماز قضا ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو 30 دن ہم نے قرآن پڑھنے کی پریکٹس کی تھی، قرآن پڑھنے کی عادت ڈالی تھی، 31ویں دن یعنی پہلی شوال کو وہ عادت ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ نہیں، جو تھوڑی بہت ظرفیت کے ساتھ گئے تھے وہ اگلے مہینے تک، 2 مہینے تک، 3 مہینے تک لے جاتے ہیں۔ یہ جو ظرفیت ہے، یہ جو تشنگی ہے، یہ جو بھوک ہے جو انسان نے اپنے اندر مانوی دسترخوان میں جو نعمتیں موجود ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، یہ کب کرنا ہے؟ ماہ مبارک رجب کہ جو ہمارے ہاتھ سے ابھی گزر چکا، اور دوسرا ماہ مبارک شعبان ہے۔ انسان اب تھوڑا دیکھیں، اس کے اعمال دیکھیں، بالکل اگر آپ دیکھیں گے تو اور چیز کھل کے سمجھ آئے گی۔ کہا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ماہ مبارک رجب میں بھی اور ماہ مبارک شعبان میں افضل ترین ذکر میں سے جو ذکر ہوا ہے وہ استغفر اللہ و ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ و اسأل التوبہ، مختلف انداز میں ذکر ہوا ہے۔ کیا مطلب استغفر اللہ؟ استغفر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار میں تجھ سے کمٹمنٹ کر رہا ہوں۔ استغفر اللہ جب ہم ادا کرتے ہیں، وہ زبان پہ لے کر آتے ہیں، یہ لگلگہ زبانی نہیں ہے، بلکہ ہم خداوند متعال سے کمٹمنٹ کر رہے ہیں کہ پروردگار جو مجھ سے گزشتہ گناہ سرزد ہوئے تھے، کہ جس کی وجہ سے میری روح جو تھی وہ غلیظ ہو گئی تھی، اس پہ غفلت کے پردے پڑ گئے تھے، گرد و غبار پڑ گیا تھا، پروردگار تو مجھے معاف کر، آئندہ میں وہ کام نہیں کروں گا۔ استغفار دراصل خدا سے کمٹمنٹ ہے کہ پروردگار تو پچھلے معاف کر دے، آئندہ میں وہ غلطی دوبارہ نہیں کروں گا۔
اب کیا ہوا کہ نئی گرد و غبار پڑنے سے روک لیا، اور جو پرانی غلاظتیں اور گرد و غبار تھی اس کو چھانٹا۔ پھر کہا کہ اس ماہ مبارک میں رجب میں اور شعبان میں روزے رکھو تاکہ تمہارے روح کے اندر پاکیزگی پیدا ہو، تمہارے روح کے اندر ظرفیت پیدا ہو، تاکہ جب تم ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو اچانک تم بیدار ہو کے نہ دیکھو یار میں کس مہینے میں آ گئی، بلکہ اس مہینے سے اگر تم نے اس دسترخوان سے کہ جس کا میزبان تمہارا خالق کائنات ہے، جب وہ تمہارے لیے تیار ہے تمہیں دینے کے لیے، تو تم اپنے اندر ان 2 مہینوں میں ظرفیت پیدا کرو، اپنے اندر یہ بھوک اور پیاس پیدا کرو تاکہ اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکو۔ تو دوستان عزیز، ماہ مبارک رجب جو کہ ہم نے گنوا دیا، اب صرف رہ گیا ہے ماہ مبارک شعبان۔ ابھی بھی وقت نہیں گزرا، ہم اس مہینے کی تیاری ابھی سے شروع کرتے ہیں، اس دعوت کی تیاری ابھی سے شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے جو ذکر بتائے گئے ہیں، استغفار کریں زیادہ سے زیادہ، صدقہ دیں اس مہینے میں۔ عام ایام میں صدقے کے جو ہے یا استغفار جو ہوتا ہے اگر کیا جائے تو عام دنوں میں کیا گیا استغفار، اور ماہ رجب اور شعبان میں استغفار کی جو 70 گنا ثواب ہے، یعنی اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح صدقے کی جو ہے اس ان 2 مہینوں میں کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ دیا جائے۔ روزوں کے بارے میں ہے کہ 1 روزہ ماہ رجب ابھی جو گزرا اس میں کہا گیا کہ 1 روزہ رکھو تو تمہارے اوپر جو رجب کی جو نہر ہے بہشت میں وہ تمہارے لیے اس کا تمہارے لیے جو ہے سیراب ہو جاؤ گے اس سے، اور 3 روزے رکھو گے تو جنت واجب ہوگی، اور جب شعبان میں آئے تو کہا کہ 1 روزہ بھی رکھ لو گے تو جنت واجب ہو جاؤ گے۔ دراصل کیا ہے، تم تیاری کرو، اپنے آپ کو آمادہ کرو، اپنی سوچوں کو، اپنی فکروں کو، اپنی روٹین کو آہستہ آہستہ تیاری کرو تاکہ جب ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو تو اچانک نہ ہو، کسی آمادگی کے بغیر نہ ہو، میلے کچیلے ہو کے نہ جاؤ اس دعوت میں، اور اپنے اندر ظرفیت پیدا کرو تاکہ اس پہ جو خدا کی انواع و اقسام کی نعمتیں ہیں وہ تمہارے لیے موجود ہوں۔ درود بھیجے پر محمد والے یہ تب ماہ مبارک رمضان کا ماہ مبارک شعبان کی ایک اہمیت جو میں سمجھتا ہوں۔ اسی میں ان اگر اعمال کو جو بیان کیے گئے ہیں اگر دقت سے دیکھیں تو یہ انہی چیزوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اصل میں اس بڑی دعوت کے لیے آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا اس بہترین مناسبت تیسرے تاجدار ولایت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باصا۔ قرآن میں جناب رسول خدا کی مشہور حدیث سب کو یاد ہے، فرمایا کہ ان الحسین سفینۃ النجات و مصباح الخدا۔ اب میں سوال کرتا ہوں کہ اپنے معصومین سے، جناب رسول خدا سے، میرے مولا میرے آقا، یہ جو آپ نے فرمایا کہ حسین کشتی نجات ہے، کیا اس کا کوئی مطلب ہے؟ کیا معنی اس کا؟ کوئی معنی بھی تو ہونا چاہیے نا، وہ معنی کیا ہے؟ تو الحمدللہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اتفاق سے ماہ مبارک شعبان میں کثرت سے صلوات بھیجی ہے۔ آپ بھی ایک دفعہ دوبارہ صلوات بھیجیں۔ اور اس صلوات میں بڑے ہی خوبصورت انداز میں مجھے اور آپ کو سمجھایا ہے کہ کشتی نجات سے کیا مراد ہے۔ ابھی میں انشاءاللہ وہ الفاظ آپ کے سامنے اس کی قرأت کروں گا اور ہم اس کی طرف متوجہ ہوں گے، لیکن اس سے پہلے مقدمتاً ایک بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ دوستان عزیز، یہ جو ہمیں زندگی ملی ہے مجھے اور آپ کو، یہ بہت مختصر سی زندگی ہے، یہ دوبارہ ہمیں ملنے والی نہیں ہے۔ تو ایسا کام کریں کہ جو سالڈ کام ہو، جو یقینی کام ہو، تاکہ ہم یقین کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضری دے سکیں۔ یہ نہ ہو کہ ابھی ہم بہت ساری باتیں ہیں، اس سے سنی اس سے سنی، سنی سنائی باتوں پر اپنے دین اور ایمان کی عمارت کھڑی کریں، اور جب خدا کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو پتہ چلے کہ یہ جو عمارت تھی یہ تو ریت کی دیوار سے بھی زیادہ سست تھی،
کہ اس کا خدا کے بارگاہ میں اس کی کوئی وجود ہی نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے متاسفانہ ادھر سے کچھ لیا، کچھ ادھر سے لیا، کچھ اس کی بات سنی اور اسی پر اعتماد کر کے، یقین کر کے ہم اس پر آگے بڑھ گئے. میں کہتا ہوں میری بات پہ بھی اعتماد نہیں کر رہے، میں آپ کو فارمولے دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ ان فارمولوں پہ عمل کریں، آپ انشاءاللہ تعالیٰ جو صحیح عمارت ہے اسلام کی، جو صحیح عمارت ہے دین کی، وہ آپ کھڑا کر سکیں گے. یہ گارنٹی کے ساتھ دیتا ہوں. وہ فارمولہ کیا ہے؟ فارمولہ بہت سادہ ہے کہ قرآن کو تھام لیں اور ثقلین کی تعلیمات کو تھام لیں. تعلیمات کو تھام لیں، خود سے مطالعہ کریں. کوئی مشکل ہے آج کے دور میں؟ ہر کسی کے پاس قرآن موجود ہے. قرآن ہاتھ میں پکڑے، اس کا ترجمہ پکڑے، ترجمہ پڑھے. عربی نہیں آتی، ترجمہ پڑھے. آدھے مسائل آپ کے ویسے ہی حل ہو جائیں گے. آدھی جو ہمارے ادھر ہم نے سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، جب ہم قرآن سے اس کو موازنہ کریں گے تو واضح ہو جائے گا کہ یار کون صحیح کہہ رہے ہیں، قرآن صحیح کہہ رہے ہیں یا یہ میں نے جو سنی سنائی بات ہے یہ صحیح ہے. یہ پہلا فارمولہ. دوسرا، جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ہم جو احادیث پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں. دعائے کمیل ہے، مناجات شعبانیہ ہے، اس مہینے میں بہت زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے. اور مثال کے طور پر صلوات شعبانیہ ہے، اور جو دعائیں ہیں، دعائے توسل ہے، دعائے. ایک دفعہ کوشش کریں کہ ان دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. دیکھیں کتنے توحیدی مفاہیم اس کے اندر بیان کیے گئے. صحیح جو حقیقی توحید کے مفاہیم ہیں ان دعاؤں میں جو ہے وہ بیان کیے گئے. ابھی صلوات شعبانیہ آپ کے سامنے پڑھوں گا، دیکھیے گا اس میں کتنے خوبصورت انداز میں ائمہ اطہار علیہ السلام پہ درود بھی بھیجا گیا ہے، ان کے فضائل بھی بیان کیے گئے اور حق کا راستہ بھی بتایا گیا ہے. ایک دفعہ درود بھیجیں گے پر محمد صلوات شعبانیہ میں ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. معذرت. اللہم صلی علی محمد و آل محمد شجرۃ النبوہ. کون ہے اہل بیت؟ نبوت کا درخت ہے. نبوت جن کے یعنی پھیلی نبوت کا درخت ہے. کیا مطلب؟ اس کی وجہ سے نبوت نے جو کام کیا تھا وہ ثمر لوگوں کو ملا، نتائج. نبی نے کوئی بیج بویا اور اس نبی کے بوئے بیج کو تناور درخت میں تبدیل کس نے کیا؟ اہل بیت علیہ السلام. اہل بیت وہ ہیں. وَمَوْضِعِ الرِّسَالَةِ، اور رسالت جس مقام پر یعنی جس مقام پر آ کر ٹھہری یہ محمد والے محمد ہے. یعنی وہ کام کہ جو ائمہ جو رسالت نے جن کی بنیاد، جن کاموں کی بنیاد ڈالی تھی، ان کاموں کو آگے بڑھانے والے ائمہ اطہار علیہ السلام تھے. وَمُخْتَلَفِ الْمَلَائِکَةِ، ان کے گھر کیسے ہیں؟ ان کے گھر الگ کہ ملائکہ کی آمد و رفت ان کے گھروں پہ آنا جانا رہتا ہے. فضائل ہیں یہ بہترین. وَمَعْدَنِ الْعِلْمِ، ائمہ اطہار علیہ السلام کون ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جو علم کی کان ہیں. یعنی علم کی کان کیا ہوتی؟ کان کیا ہوتی ہے؟ جتنا نکالتے جاؤ نکلتے رہتا ہے، نکلتے ہی رہتا ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا. اور جب یہ مانوی معدن ہو، جب مانوی کان ہو تو اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ختم ہو جائے. ہر قسم کا علم اگر تمہیں حاصل کرنا ہے تو تم جاؤ معدن علم کی، ان کی گود ان کی طرف رجوع کرو، ان کے دسترخوان سے استفادہ کرو. وَأَهْلِ بَيْتِ الْوَحْيِ، یہ اہل بیت ہیں، وحی کے اہل بیت ہیں، رسول کے اہل بیت ہیں، ان کے گھرانے والے ہیں. کون؟ محمد و آل محمد. خوب، یہ پہلا مرحلہ تعارف کرایا جا رہا ہے. مجھے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ تم نے، اگر یہ تمہیں جو زندگی ایک بار ملی ہے، اس زندگی کو تمہیں بار بار نہیں ملنی، تو زندگی میں تم ایک ہی دفعہ ایک ایسے رہبر اور رہنما کو چنو کہ جس کے بعد تمہارے لیے یقین حاصل ہو جائے کہ تم منزل تک پہنچ جاؤ گے.
تم جاؤ گے معاشرے میں، تمہیں بہت سارے لوگ اپنی طرف بلا رہے ہوں گے، بہت سارے لوگ تمہیں اس طرح تمہارے سامنے پیش ہو گے جیسے یہ تمہارے رہنما ہیں، یہ تمہارے لیڈر ہیں۔ تمہیں کن کا انتخاب کرنا ہے، تمہیں کن کو چننا ہے کہ جو تمہارے رہنما اور لیڈر ہیں۔ تم نے ہر کسی کو، مارکیٹ میں تو بہت ساری ویلیوز پروڈکٹس ہیں، مارکیٹ میں بہت سارے، میں یوں کہوں کہ بہت ساری ایئر لائنز موجود ہیں کہ جو آپ کو بلاتی ہیں، اس میں لازم نہیں کہ وہ آپ کو منزل و مقصود تک پہنچائیں۔ آپ کو سب سے بہترین کا انتخاب کرنا ہے، اور بہترین کون ہے جن کا انتخاب کرنا ہے وہ خود بتا دیا، شجر النبوہ، موضع الرسالہ، مختلف الملائکہ، معدن العلم و اہل بیت الوحی۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی بہتر رہنما آپ کا نہیں ہو سکتا، لیڈر نہیں ہو سکتا۔ پھر اگلا مرحلہ، اب جو ہم نے حدیث پڑھی تھی، ان الحسین سفینۃ نجات، اور صرف حسین نہیں ہے، تمام اہل بیت سفینہ نجات ہے۔ اس میں ہمارا متفقہ اہل مکتب اہل بیت کی خوبصورتی ہے کہ ہمارے اول سے لے کر آخر تک سب کے سب سفینہ نجات ہیں، اور بالخصوص امام حسین علیہ السلام کہ وہ تو ہے ہی سفینہ النجات۔ اب یہ جو سفینہ النجات ہے، تمہاری نجات کی کشتی ہیں، اب ذرا دیکھیں کہ خود امام زین العابدین علیہ السلام کیسے اس سفینہ نجات کا تعارف کراتے ہیں۔ کاش کہ یہ ہمارے ممبروں سے یہ تعارف بھی کروایا جائے، تاکہ جو ہم آدھی بات سنتے ہیں مکمل بات کو سنیں، اور اس کے بعد پھر ہم فیصلہ کریں کہ ہم نے اپنی زندگیاں کیسے گزارنی ہیں۔ ایک دفعہ درود بھیجے پر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد الفلک الجاریہ۔ یہ ایسی کشتیاں ہیں کہ جو تیر رہی ہیں سمندر میں، فی اللجج الغامرہ، جو بھنور آتے ہیں، پتہ ہوگا آپ کو بھنور، جب بھنور آ جائے تو کشتی کیا بڑے بڑے جہاز اگر اس میں پھنس جائیں تو اس میں ڈوب جاتے ہیں۔ تو یہ کیا فرماتے ہیں، کون سی کشتی ہیں؟ الفلک الجاریہ فی اللجج الغامرہ۔ یہ بھنور ہے، بھنور کیا ہے؟ گمراہی، بھنور کیا ہے؟ جہالت، یہ برائیاں، یہ برائیوں کا بھنور ہے، ایک کشتی ہے جو اس کے گرد موجود ہے، اور اس کی خاص صفت کیا ہے؟ یأمن من رکبہا۔ اس بھنور سے، اس گمراہی کے بھنور سے، اس جہالت کے بھنور سے، ان برائیوں کے شر کے بھنور سے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں نجات مل جائے، یأمن من رکبہا، تو بس جو اس کشتی پہ سوار ہوگا وہی اس بھنور سے بچ سکتا ہے۔ اس گمراہی سے بچنے کے لیے تمہارے لیے واحد رستہ یہ کشتی ہے، سفینۃ نجات ہے، یہ تمہیں زندگی نجات دے گی۔ خوب، اب اگلے الفاظ دیکھیں کیا خوبصورت الفاظ ہیں۔ یأمن من رکبہا، امن میں آ گیا، فلاح پا گیا یا پناہ پا لی اس نے جو سوار ہوا۔ وَيَغْرَقُ مَن تَرَكَهَا، اور جس نے، یہ نہیں ہے کہ تم اگر اس کو چھوڑ دیتے ہو تو وہیں پہ رہ جاؤ گے، یہ بھنور ہے، یہ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ اب اگر تم اس کشتی میں سوار نہ ہوئے تو پھر حتماً غرق ہو جاؤ گے۔ حقیقت یہ کتنی خوبصورت تشبیہ دی ہے امام زین العابدین علیہ السلام نے اس میں اہل بیت علیہ السلام کہ وہ کشتی نجات ہے کہ جو بھنور کے گرد چل رہی ہے، اور ایسے یہ پیچیدہ بھنور ہیں، ایسے خطرناک بھنور ہیں کہ ان سے اگر تم کو چاہتے ہو کہ نجات ملے تو اس کے اوپر سوار ہو جاؤ، اگر تم سوار نہیں ہوگے تو تم گئے کام سے۔ اب اگلے الفاظ سنیں ذرا غور سے، پھر فرمایا المتقدم لہم مارک، جو ان کشتی سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں نا، زیادہ بنتے ہیں، زیادہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ بڑے کہہ لیں کہ زیادہ بڑے مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مارک اگر ہو، مارکین، امام علی علیہ السلام نے جنگ کی تھی، ٹھیک ہے، کون تھے؟ خوارج۔ المتقدم لہم
مارد، جو ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرے گا وہ خوارج ہے، وہ دین سے خارج ہو گیا، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ خوارج کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کہتے ہیں نعوذ باللہ، امام علی کو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ توبہ کرو، آگے بڑھ گئے نا امام علی کو پتہ ہے، جس کے بعد جنگ صفین کے بعد جب حکمیت ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ عمر ابن عاص کی وجہ سے دھوکہ ہو جاتا ہے اور دوبارہ سے، تو یہ خوارج اٹھ کے امام علی کو کہتے ہیں کہ تم نے حکمیت پہلے خود کہا حکمیت قبول کرو، جب حکمیت قبول کر لی تو تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ اب جو ہے تم توبہ کرو، نعوذ باللہ۔ امام علی سے بڑے دیندار بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس ہر وہ شخص کہ جو خشک مقدس ہو، خشک دین پر عمل کرتا ہو، ضرورت سے زیادہ، ائمہ سے بھی زیادہ اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہو یا ان کو مشورے دیتا ہو، کیا فرماتے ہیں؟ المتقدم لہم، جو ان سے آگے جانے کی کوشش کرے گا وہ سمجھے کہ وہ خوارج میں سے ہے۔ پھر فرمایا والمتأخر عنہم زاہق، اور متأخر عنہم کہ جو ان سے پیچھے رہ گئے، اللہ اکبر، تم آگے نکلو خارج، پیچھے رہ گئے زاہق۔ زاہق کیا ہے؟ وہ بڑی قرآن کی مشہور کہ ہے جعل حق کو زہق الباطل، کہ باطل جب حق آتا ہے تو باطل نابود ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اگر تم اس کشتی سے پیچھے رہ گئے، اس کشتی نجات سے پیچھے رہ گئے، یہ عام کشتی نہیں ہے، اور یہ سمجھو اس سے میں کیوں کہوں کہ یہ واحد کشتی ہے، اس کے بعد نہ پیچھے سے کوئی مدد کرنے آئے گا اور نہ کوئی آگے اس سے کوئی موجود ہے کہ جو تمہیں مدد کر سکے۔ یہ وہ واحد کشتی ہے کہ جو تمہارے لیے نجات کا باعث ہے اگر تم یہ کام کرو تو۔ والمتأخر عنہم زاہق، بس جو ان سے پیچھے رہ گئے، ان تک نہ پہنچ سکے، اپنے آپ کو نہیں پہنچایا، کسی اور پر اعتماد کرتے رہے کہ کسی اور کشتی کے انتظار میں رہے یا کسی اور کشتی میں سوار ہو کے اس کشتی سے پیچھے رہ گئے، تباہ ہو برباد ہو گئے۔ واللازم لہم لاحق، صرف حق پر قائم رہنے والے، نجات پانے والے صرف وہ ہیں کہ جو ان کے ساتھ ساتھ ہیں، نہ آگے نہ پیچھے رہ جانے والے، جو اس کشتی میں سوار ہو گئے اور جو اس کشتی کے ساتھ ہیں۔ دوستان عزیز، اب اس کی طرف توجہ کریں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں، میں مثال کے طور پر چاہتا ہوں کہ لاہور سے کراچی کی طرف سفر کروں، اور میں تحقیق کرتا ہوں، ریسرچ کرتا ہوں، اور مجھے پتہ چلتا ہے تحقیق اور ریسرچ کے بعد کہ سب سے بہترین، توجہ کرنی ہے، سب سے بہترین فلاں ایئر لائنز ہیں، میں نام نہیں لیتا کیونکہ جس ایئر لائن کا نام لوں گا آپ ہنس پڑیں گے، فلاں ایئر لائن بڑی بہترین ہے، اور میں بڑا خوش ہوتا ہوں، جا کے اس کا ٹکٹ خرید لیتا ہوں اور ساری دنیا کو بتاتا ہوں دیکھو میں نے یہ ٹکٹ خرید لیا، میں کامیاب ہو گیا، میں نے بہترین ایئر لائن ڈھونڈ لی، میں نے اس ٹکٹ کو حاصل کر لیا، پوری شور شرابہ جاتا ہوں، فیس بک پہ، یوٹیوب چینل پہ انٹرویوز دیتا ہوں، فلاں یہ جی میرے پاس ٹکٹ آ گیا۔ کیا ٹکٹ آ جانے سے، ہاتھ میں پکڑ لینے سے آپ کراچی پہنچ جائیں گے؟ پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اس ٹکٹ کے ذریعے سے، ٹکٹ کیوں آیا تھا؟ تاکہ اس ٹکٹ کو ہاتھ میں پکڑ کے جا کے ہوائی جہاز پر بیٹھو، تاکہ تمہیں وہ ہوائی جہاز تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دے۔ یاد رکھو، ٹکٹ جب تم لے لو گے، پھر اب ٹکٹ لینے کے بعد اب تمہاری مرضی نہیں چلے گی، میرا دل چاہے گا تو میں ایئرپورٹ جاؤں گا، میرا دل نہیں چاہے گا تو میں ایئرپورٹ نہیں جاؤں گا، میرا دل چاہے گا جس وقت میں چاہوں گا میں ایئرپورٹ چلے جاؤں، جس دروازے سے چاہوں میں داخل ہو جاؤں۔ نہ، اب تم نے یہ ٹکٹ تمہیں مل گیا ہے، اور اگر تم نے باشعور اور تحقیق کے بعد یہ ٹکٹ حاصل کیا ہے، اب لازمی ہے کہ جو کہا گیا ٹائم 9 بجے تمہیں پہنچنا ہے تو تمہیں 9 بجے پہنچنا ہے۔ اگر 10 بجے پہنچو گے تو اور بورڈنگ بند ہو گئی تو جہاز
اڑ جائے گا۔ پھر کہا کہ جس دروازے سے تم نے انٹر ہونا ہے اس دروازے سے انٹر ہونا ہے۔ اور پھر جس جہاز میں بیٹھ گئے ہو، اب جہاز میں بیٹھنے کے بعد بھی تم سکون میں جو ہے سکون کرنا ہے، جہاں بٹھایا جائے وہاں بیٹھو، جب کہا جائے سیٹ بیلٹ باندھ لو تو سیٹ بیلٹ باندھ لو، اپنی مرضیاں نہیں چلانی، اپنا اجتہاد نہیں کرنا۔ یعنی اب تم جب ٹکٹ لے رہے ہو، ٹکٹ لینا ایک مرحلہ ہے، لیکن ٹکٹ کے بعد اس ٹکٹ کے مطابق عمل کرنا اصل بات ہے، کہ اس کے اوپر میں عمل کرتا ہوں یا میں عمل نہیں کرتا۔ ہم متاسفانہ انشاءاللہ آپ لوگ ایسے نہیں ہیں، مجھے انہوں نے دوستان نے بات بتائی ہے کہ ماشاءاللہ اس حوالے سے بہت بہترین مجمع اور سننے والا مجمع ہے، لیکن ہمارا معاشرہ کیا واقعا اس مشکل کا شکار نہیں ہے؟ ہر کوئی نعرہ تو لگاتے پھر رہا ہے، ٹکٹ میرے پاس ہے، ٹکٹ میرے پاس ہے، لیکن اس کشتی میں اس کشتی کے جس کا ٹکٹ ہے اس کے پاس اس کو سوار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، نعوذ باللہ، یا متقدم بننے کی کوشش میں لگا ہوا ہے یا متاخروں میں سے اس میں سوار ہونے کو تیار نہیں ہے۔ کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر امام حسین کو ہم نے کشتی نجات مانا ہے تو پھر ہمیں اس کشتی پر سوار ہونا پڑے گا۔ درود بھیجے پر محمد والے محمد۔ پھر یہ دعا بھی یہاں ختم نہیں ہوئی، صلوات بہت ہی خوبصورت ائمہ اطہار علیہ السلام کے فضائل بھی ہیں، بہترین فضائل بھی اور صحیح رستہ بھی ہے۔ مطلب کہ متاسفانہ ہمارے معاشرے میں جس طرح قرآن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اس طرح دعاؤں کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے، اور قرآن کے ساتھ تو ظلم عظیم ہوتا ہے۔ وہ کیا کہ قرآن پڑھا جاتا ہے ماہ مبارک رمضان میں، یہ مولانا حیدر حتمن اس کا ذکر کرتے ہوں گے، لیکن سمجھ کے نہیں پڑھا جاتا۔ ایسے ہی ہے نا، اکثر معاشرے میں ایک قرآن، دو قرآن، ایک فخر سے میں نے دی 5 قرآن، میں نے 10 قرآن جو ہے وہ اس ماہ قرآن میں ختم، ماہ مبارک رمضان میں ختم کیے۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن ختم کیے لیکن سمجھا کتنا؟ کیا ایک آیت بھی سمجھ لی تو سمجھو، اگر انشاءاللہ حوصلہ پیدا کرے۔ اسی طرح دعاؤں کے ساتھ بھی ہے۔ ہمارے جو بزرگان تھے، علماء تھے، جو ہم نے ان سے سنا، ہمارے اساتذہ محترم ہم سے کہا کرتے تھے کہ دوستان عزیز، یہ دعائیں دراصل مانگنے کی چیز ہیں، پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دعا پڑھتے ہیں، دعائے کمیل پڑھی، فلاں دعا پڑھی، یہ جو ہے مناجات شعبانیہ پڑھی، پڑھ کے گزر گئے اور ہمیں کہا جی دعا پڑھ لی ہم نے۔ دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ دعا مانگنے کی چیز ہے۔ کب کوئی چیز مانگی جاتی ہے؟ جب آپ خود مانگیں، اس کو خدا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں، خدا سے التجا کریں، خدا کو مخاطب ہوں، آپ کو پتا ہو کہ میں خدا سے کیا مانگ رہا ہوں۔ پڑھ جاتے ہیں ہم، لیکن ہمیں خود متوجہ نہیں ہوتے کہ ہم خدا سے کیا مانگ رہے ہیں۔ یہ جو زیارتیں آئی ہیں، یہ جو دعائیں آئی ہیں، کہ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کو بھی پڑھنا ہے اور ان دعاؤں کو بھی جو ہے وہ مانگنا ہے، تاکہ خدا ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ان سے استفادہ کرنے کی، ان کو سمجھنے کی، اور حقیقی معنی میں جو مانگا جا رہا ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود بھیجے پر محمد والے محمد۔ پھر فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد الکہف الحسین، ایک اطمینان آور قلعہ ہے، پناہ گاہ ہے۔ اہل بیت ایک ایسا قلعہ ہے، ایک ایسی پناہ گاہ ہے کہ باقی پناہ گاہوں میں ہو سکتا ہے پھر بھی تمہیں خوف رہے، خطر رہے کہ میں چھپ تو گیا ہوں، لیکن کہیں ہو سکتا ہے کہ دشمن یا شیطان مجھے ڈھونڈ کر مجھے وہاں سے نکال نہ دے۔ لیکن یہ کون سی پناہ گاہ ہے؟ الکہف الحسین، کہ جہاں پہ اس میں اطمینان ہے، سکون ہی سکون ہے، لیکن کہاں پہ؟ جو ان کی پناہ میں چلا جائے۔ وَغِيَاثِ الْمُسْتَرُ الْمُسْتَقِيمِ، اور جو مستر ہیں، مسترب ہیں، جو مستقین ہیں، بغیر یعنی بے سکونے ہیں، سکون کی حالت میں نہیں ہیں،
جو یوں کہیں کہ ادھر ادھر رلتے پھر رہے ہیں، ان کی مدد کرنے والے غیاث، ان کو مدد پہنچانے والے۔ وَمَلْجَأِ الْحَارِبِينَ، حاربین کون ہوتے ہیں؟ جو ڈر اور خوف سے فرار کر رہا ہو۔ اب جب ڈر اور خوف سے فرار کر رہا ہو تو وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ اس کو پناہ گاہ ملے ڈر اور خوف کی حالت میں۔ پھر وہ ہر پناہ گاہ کو نہیں ڈھونڈتا، وہ پناہ گاہ ڈھونڈتا ہے کہ جو اس کو اس خوف سے نجات دلا سکے۔ تو یہ ائمہ 18 علیہ السلام کے جو ڈر اور خوف کی وجہ سے فرار ہوئے ہوئے ہیں، ان کی یہ پناہ گاہ ہے، ملجأ الحاربین۔ وعصمت المحتسبین، اور جو نیک پاکیزہ لوگ ہیں ان کو یہ پاکیزگی عطا کرتے ہیں۔ بس ضرورت کس بات کی ہے کہ اپنے اندر وہ ظرفیت اور وہ پاکیزگی پیدا کی جائے، تاکہ ان کے ذریعے سے انسان پاک اور طاہر زیادہ سے زیادہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلاۃ کثیرۃ تکون لہم رضی وَلِحَقِّ محمد و آل محمد اداءً و قضاً بحول منک و قوت یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد الطیبین الابرار الاخیار الذین اوجبت حقوقہم۔ بیچ میں یہ حسب کر رہا ہوں، وقت تھوڑا رہ گیا 5 منٹ، انشاءاللہ یہ گھر جا کے آپ نے اس کو تفصیل سے مطالعہ کرنا ہے۔ پھر کیا فرمایا کہ یہ طیبین الابرار الاخیار ہیں کہ الذین، یہ وہ لوگ ہیں اوجبت حقوقہم، کہ ان کے حقوق تمہارے اوپر واجب کیے گئے ہیں، تم نے ان کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ خوب دوستان عزیز، ائمہ 18 علیہ السلام کے بھی کوئی حقوق ہیں جو ہمیں ادا کرنے ہیں۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم نے ان سے لینا ہی ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ ہم نے ائمہ 18 علیہ السلام سے تو حاصل ہی کرنا ہے نا، بس یہ مل جائے، ائمہ یہ مل جائے، ہمیں یہ مل جائے۔ ہمارے بھی کچھ حقوق بنتے ہیں، ان کے کچھ حقوق ہیں جو ہمارے اوپر واجب ہیں۔ یہ میں ہماری جو نوجوان نسل بیٹھی ہے اس کے لیے ہوم ورک چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ساری باتیں میں نہیں بتاؤں، کچھ آپ بھی ریسرچ اور تحقیق کی عادت ڈال لیں۔ اچھا، ائمہ علیہ السلام کے بھی ہمارے اوپر کوئی حقوق ہیں، البتہ میں نے بہت ساری باتوں میں اس میں ان کو ذکر کیا ہوا، لیکن میں چاہتا ہوں خود سوچیں۔ کیا مطلب کہ ہم ایک دفعہ یہ کہ ہم ہر وقت ائمہ علیہ السلام کو پکار رہے ہوتے ہیں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، جو ان کے حقوق ہیں کبھی ہم نے سوچا وہ کیا ہیں اور کبھی ان کو ادا کرنے کے بارے میں ہم نے تصور کیا؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی بیان کریں گے، لیکن ابھی اہم یہ ہے کہ آپ نے اس کو سوچنا، یہ فکر دی گئی ہے، سوچ دی گئی ہے کہ ان کی بھی کچھ حقوق ہیں ہمارے اوپر کہ جو واجب ہیں، اوجب ہو۔ وَفَرَضْتَ طَاعَتَهُمْ، کہ یہ کون ہے؟ ائمہ 18 علیہ السلام، کہ تمہارے اوپر جن کی اطاعت واجب کی گئی ہے، فرض کی گئی ہے، یعنی تمہیں کسی اور کی اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں صرف ائمہ 18 علیہ السلام کی اطاعت کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو تمہیں بہت ساری اطاعتوں سے نجات دلا دی گئی ہے، تمہیں بہت ساری لوگوں کے آگے سر جھکانے سے نجات دلا دی گئی ہے۔ تم نے صرف اور صرف اگر کسی کی اطاعت کرنی ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ اطاعت طول میں ہے، کوئی خدا نہ خواستہ اس کو اس عرض میں نہ لیا ہے۔ اطاعت کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ تو یہ کون سی اطاعت ہے؟ اولی الامر منکم والی اطاعت تمہارے اوپر فرض کی گئی ہے۔ کیا فرض کی گئی ہے؟ ان کی اطاعت۔ ولایتہم، اور تمہارے اوپر فرض کی گئی ہے ان کی ولایت، ان کی سرپرستی۔ تم ان کو اپنا سرپرست بناؤ، سرپرست بناؤ، کہو نہیں کہ میرے سرپرست ہیں، شور نہ مچاؤ، بلکہ کیا ہے؟ سرپرست بناؤ، تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ وَلَا تُخْزِنِي بِمَعْصِيَتِكَ، اللہ اکبر، اور تم اپنی وَلَا تُخْزِنِي
اللہ اکبر. اب یہاں پہ یہ مخاطب کا صیغہ آ گیا. مجھے اور آپ کو مخاطب کرتے ہوئے امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ فلا فرمایا بلا تخزنی بمعصیتک، اپنے گناہوں سے مجھے غمزدہ نہ کرو. اے میرے ماننے والوں، اے اہل بیت کے چاہنے والوں، اے اہل بیت کی اطاعت کرنے والوں. امام زین العابدین یہاں پہ کیا فوراً اس کا جو صیغہ جو مفرد تخزنی، مجھ کو، بلا تخزنی، مجھ کو حزن نہ دو، مجھ کو غم نہ دو. کس کے ذریعے سے؟ اپنے گناہوں کی وجہ سے. تم جو گناہ کرتے ہو یہ جان لو کہ تم سے اہل بیت اتنے محبت کرتے ہیں. جیسے والدین ہوتے ہیں، والدین چاہتے ہیں کہ میری اولاد زیادہ سے زیادہ ترقی کرے. اگر وہ تنزلی کے رستے پر چلتی ہے تو سب سے زیادہ غم اور جو ہے دکھ کس کو ہوتا ہے؟ والدین کو. اسی طرح امام فرما رہے ہیں کہ جو تنزلی کا راستہ یعنی گناہوں کا راستہ ہے، یہ تنزلی کا راستہ ہے. اور اگر تم گناہ انجام دیتے ہو تو سب سے زیادہ اگر دکھ ہوتا ہے تو ہم کو ہوتا ہے. ہمارے اس حق کو تم ادا کرو. اور پھر ایک جملہ فرمایا کہ فلا ورزقنی مواسات من قدرت علیہ من رزقک، کہ پروردگار مجھ کو رزق عطا فرما تاکہ میں ان لوگوں کو، مجھے رزق عطا فرما تاکہ میں ان لوگوں کو جن کا رزق تو نے تنگ کر دیا ہے، ان کی کوئی بھی وجوہات ہے، کسی بھی وجہ سے، جو بھی وجوہات ہیں ابھی اس میں ذکر نہیں ہے. مختلف وجوہات ہوتی ہیں. انسان کی اپنی کوتاہیاں بھی ہو سکتی ہیں، انسان کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے. حتیٰ کہ اس کے ساتھ ہمسائے کی، مثلا ہمسایہ اگر اس کا رزق تنگ ہو گیا تو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ والے ہمسائے کی جو ہے وہ آزمائش بھی جاری ہے. تو پروردگار مجھے وسعت عطا فرما کہ میں جو رزق میں تو نے تنگی عطا کی ہے، میں اس تنگی کو کہ تو مجھے اتنی طاقت ہے کہ میں اس کی تنگی کو دور کر سکوں. کہ یہ ماشاءاللہ یہ تو ابھی صلوات جو ہے وہ مزید ہیں. بما وسعت علی من فضلک و نشرت علی من عدلک و احببنی تحت ظلک، کہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی زندگی رہی تو ہم ان مطالب کو بیان کریں گے. ابھی صرف اس مختصر سے وقت میں آپ کو صرف متوجہ کرنا تھا کہ دوستان عزیز، اگر جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی حقیقی دین ہے جو ہمیں ملنا ہے تو وہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے دروازے سے ملنا ہے، اور انہی سے ہم نے حاصل کرنا، اور انہی کی اطاعت کے ذریعے سے ہم نے نجات حاصل کرنی ہے. ان کی کشتی میں سوار ہونے کے ذریعے سے ہم نے نجات حاصل کرنی ہے. اس کے علاوہ جو اگر آپ کو کوئی کہے، کوئی آپ کو آسان طریقہ بتائے نجات کا کہ یوں کر لو تو نجات مل جائے گی، چھوڑو عبادات کو، چھوڑو نمازوں کو، چھوڑو روزوں کو، چھوڑو اپنی ذمہ داریوں کو، چھوڑو اپنی ان تمام چیزوں کو چھوڑو، بس ٹکٹ لے کے نعرہ لگا لو تمہیں نجات مل جائے گی، تو یہ ائمہ کی تعلیمات یہ نہیں ہے. اور یہ اسی طرح جس طرح بہت سارے لوگ ماضی میں مختلف جو سادہ لوگوں کو بلا کے اپنی کشتی میں سوار کرتے رہے ہیں اور ان کو گمراہ کرتے رہے ہیں، یہ بھی بالکل ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی کشتی میں سوار کرنا چاہتے ہیں، اہل بیت کی کشتی میں آپ کو سوار ہونے نہیں دینا چاہتے. کہ انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نہ صرف قرآن کو پڑھیں بلکہ اس کو سمجھیں بھی اور اس پر عمل پیرا بھی ہو سکے. پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت پر عمل پیرا ہو سکے. ان کی جو دعائیں ہیں، زیارتیں ہیں، ان کو سمجھ کر خدا سے، جنہوں نے ہمیں طریقہ بتایا کہ خدا سے کیسے دعا مانگنی چاہیے، اس طریقے سے ہم دعا مانگیں. پروردگار بحق محمد والے محمد ہمارے محبوب امام کا ضرور جل جل فرما. جب تک وہ پردہ غیبت میں ہیں، ان کے نائب برحق آیت اللہ خامنہئی اور دیگر مجتہدین نظام، بالخصوص آیت اللہ سستانی و مجتہدین و علماء کرام جو اسلام کی سربلندی کے لیے کام کریں، ان کا سایہ ہمارے سر پر قائم رہے.
پروردگار اس وقت مملکت خدا پاکستان مختلف مشکلات کا شکار ہے، تو اپنے خاص لطف و کرم سے اس مملکت پاکستان کو جو ہے ان مشکلات سے نجات دلا۔ عالم انسانیت اس وقت جو ہے وہ اس ایک کرونا کے مرض کی وجہ سے مشکل کا شکار ہے۔ پروردگار اپنے منجی عالم کا ظہور جلد از جلد فرما تاکہ اس کورونا جیسی لعنت سے جو ہے ہمیں نجات مل سکے۔ پروردگار بحق محمد والے محمد جو محبان اہل بیت ہیں، جو جہاں پر بھی ہیں، جس دنیا کی جس حصے میں بھی اگر مشکلات کا شکار ہیں، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، ہمیں ماہ مبارک شعبان سے بہترین استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد والے محمد اگلا مہینہ تیری دعوت کا مہینہ ہے۔ پروردگار ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم کتنی بہترین دعوت میں شرکت کرنے جا رہے ہیں۔ پروردگار اس دعوت سے بہترین استفادہ اور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد والے محمد ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرمائے، ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما، شفاعت محمد والے محمد نصیب فرما۔ پروردگار بحق محمد والے محمد تو علیم ہے، تو خبیر ہے، تو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے۔ پروردگار جو ہماری دعائیں جو کر چکے ہیں، جو ابھی ہماری زبان پہ، جو ہمارے دل میں ہیں، ان تمام دعاؤں کو بحق محمد والے محمد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد والے طیبین الطاہرین المعصومین۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور یہاں پہ جو افراد موجود ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، اور جو ہمارے بالخصوص جو اس امام بارہ کے جو مسئولین ہیں، جن کے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ زوردار آواز سے درود بھیجیں گے پر محمد والے محمد۔